بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی صبح کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک ہے قدر، چاہے وہ وقت کی ہو، رشتوں کی ہو یا رزق کی ہو۔ میں 3 ٹاپک لائی ہوں قدر کے اوپر۔ اللہ کے بابرکت نام سے اپنی نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو آرٹ از لانگ، ٹائم از شارٹ۔ آرٹ از لانگ، ٹائم از شارٹ، ایوری منٹ پاسنگ۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وقت ہے نا وہ تیزی کی طرح گزر رہا ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ برف کی طرح پگھل رہا ہے، جیسے ایک برف کے والے کے پاس ایک برف پڑی ہوتی تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ بک جائے، میرے پاس سیلز ہو جائے اس کی، کیونکہ یہ پگھل گئی تو اس کی قیمت نہیں رہے گی نا، قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے پھر وہ وقت کے ساتھ دن ڈھلتے ہوں، اس سے ہماری عمر کم ہو رہی ہے، قبر کے قریب جائے جا رہے ہیں، غفلت سے نکلنا ہے ہمیں، اور ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، کیونکہ قدر نہیں کریں گے تو سب کچھ چھن جائے گا، چاہے وہ محبت ہو، رشتے ہوں، وقت ہو یا رزق ہو۔ تو جو مین مسئلہ آپ کو وقت کا بتا دیا ہے، وقت جو ہے گا نا وہ بالکل تیزی سے گزر رہا ہے، یہ زمانہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں اپنی پلاننگز کرنی ہوں گی، آخرت کی بھی دنیاوی بھی، اور جلد از جلد ان کو پایہ تکمیل دینا ہوگا۔ اور جو مین جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے رزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے رزق چھین لیتے ہیں نا تو واپس نہیں دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں رزق کی، کھانے کی چیزوں کی، سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، رشتے ہو، ناطے ہو، وقت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، کیونکہ ہم اکثر چیزیں جب تقسیم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کا قانون ہے، جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ایڈ ملتا ہے، مطلب ہم تقسیم کرنے سے ہمارا مال بھی بڑھتا ہے، ہماری تقسیم کرنے سے ہی عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، جتنی ہم تقسیم کرتے ہیں اتنی ہی ہمیں ریٹرن ملتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو اپنی ایبلٹیاں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، کہ ہم جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، چائے تھوڑی سی کپ میں لازمی چھوڑ دیں گے، اور نہ کیا کہتے ہیں ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اکثر چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کی پلیٹوں میں کھانا بچا دیتے ہیں، گھر میں بھی عموماً ہمارے۔ اسی طرح رشتوں کی قدر، انا میں جو جھکتا نہیں ہے نا وہ اپنی رشتے بھی کھو دیتا ہے، انا میں جو نہیں جھکتا نا وہ اپنے رشتوں کا گلا گھونٹ لیتا ہے۔ تو جھک جانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھک جانے سے ہی قدر ہے، جھک جانے سے اگر تم بچا سکتے تو اپنے رشتوں کو بچا لو، قدر کریں، ورنہ یہ ایک جھٹکے کی مار ہوتے ہیں رشتے، یہ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کے لیے جگہ بنانا بہت ہی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ تو ہم گھاٹے میں چلے جاتے ہیں، اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا تو منظور ہے، لیکن رشتوں کو بچانے کے لیے ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ہماری انا میں شامل ہو جاتا ہے، اور اکڑا ہوا چیز تو کسی کو بھی پسند نہیں آتا، غرور میں شامل ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ تصویریں کسی کمی کو پورا نہیں کر سکتی، بعد میں ہم ان تصویروں کو لے کے بیٹھ جائیں کہ ہائے ہمیں یہ عزیز تھا، یہ ہمارا عزیز تھا، یہ ہم سے بچھڑ گیا، کاش ہم اپنی زندگی میں ایسے نہ کرتے، تو وہ جو ایک پچھتاوا جو ہے نا اپنی زندگی میں نہ لائیں۔ یہ پچھتاوا جو ہوتا ہے نا، یہ زندگیوں میں بہت ہی ایک ان میچور ایک چیز ہے، جو ہم اپنی زندگی میں تو لے آتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہم بہت زیادہ نفرتوں میں اور اناؤں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ قدر کرنی چاہیے، زندگی میں ہی کرو۔ کفن سے تو جب ہم کسی کا بھی چہرہ دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ کفن میں لپٹی جب لاش ہوتی ہے نا، تو کسی کے بھی جنازے میں آپ جائیں، عموماً ہمیں رونا آ جاتا ہے، چاہے وہ غیر ہو، اپنا ہو، کوئی بھی ہو۔ تو زندگی میں قدر کریں، اپنی زندگی کو کسی کے لیے صرف کر دیں، اور اپنے مال دولت جو اللہ نے آپ کو دیے، جو محروم لوگ ہیں ان کو عطا کریں۔ میں نے اکثر رات کی سوٹ کی روٹیوں کے ٹکڑوں کو صبح گرم پانی میں مرچ نمک ڈال کے لوگوں کو کھاتے دیکھا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو تصویروں میں، ویڈیوز میں، اور ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کچرے سے چن کے لوگ رزق کھاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، جن کا حصہ آپ کے مال میں ہے ان پر نچھاور کریں، دکھاوا ریاکاری سے بچیں، دلوں کو سکون نہیں کر دے گا، یہ آپ کو بے چین کر دے گا۔ تو آپ اپنی کبھی خاموشی سے بھی نیکی کریں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، کوئی آپ کو کتنا بھی برا سمجھے، اچھا سمجھے،
لیکن آپ کبھی خاموشی سے نیکی کریں، آپ کو دیکھنا کتنا سکون ملے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو کسی کی حق تلفی بھی نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، صبر کر لیں، سمجھوتا کر لیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی ضرورت مند کی نہ لے لیں، کسی مسکین سے اس کا حق نہ چھینیں۔ یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا کہ آپ بے تحاشا ایک اپنی آخرت کی تیاری کرنے والوں کا سبب بن جائیں گے۔ قدر کرنے سے ہی انسان کے کوئی چیز نہیں چھینے گی، نہ رزق چھینے گا، نہ رشتے ناتے، اور نہ ہی وقت کی اس زمانے میں بہت تیزی سے دوڑ ہے، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آرٹ از لانگ، ٹائم از شارٹ۔ بہت ہیں کام کرنے کے لیے پر ٹائم نہیں ہے۔ کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیا پتہ ہمارا یہ آخری شبان ہو، کیا پتہ ہماری یہ آخری عید ہو، کیا پتہ یہ آج کا دن ہمارا آخری ہو، اگلا لمحہ ہمیں سانس آئے یا نہ آئے۔ خدا را اپنے وقت کو، اپنوں کو، اپنے رزق کی ہر صورت قدر کیجیے۔ میرا یہ پیغام آپ کو کیسا لگا؟ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، آگے بھی کسی کو شیئر کریے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔